اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 3 بیان ہوگا، باقی پچھلے 2 پارٹس کے لیے اور انٹرو کے لیے آپ پلے لسٹ میں جا کے ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ اے خدا ہمیں مقام و منزلت شہداء عطا فرما، تو اگرچہ بظاہر کچھ مانگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ دے رہے ہیں۔ اس کا مضمون بخشش کرنا ہے نہ کہ درخواست کرنا، اور یہ اقتضا ہے یعنی ریکوائرمنٹ ہے، نہ کہ تقاضا یعنی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ عارف اور غیر عارف کی دعا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عارف پکارتا بھی ہے اور دعا بھی کرتا ہے لیکن مانگتا بہت کم ہے، فقط اس صورت میں مانگتا ہے جب اسے اجازت مل جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام طاقت فرسا مشکلات کو برداشت کیا لیکن کچھ بھی نہیں مانگا۔ اس وقت طلب کیا جب مانگنے کی اجازت ملی اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی، یعنی مجھے ضرر نے مس کیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اولیاء خدا کو جب تک اجازت نہ مل جائے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو وہ ہمیں تعلیم دینے کی غرض سے کہ اپنی ضرورتیں کس طرح سے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ عارف کی دعا در حقیقت دعوت ہوتی ہے اور کچھ دینے سے عبارت ہوتی ہے، لہٰذا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دعا کی تو یوں عرض کی، اے پروردگار ہم سے یہ قربانی قبول فرما، یعنی خدایا ہماری طرف سے اس خاک و خون میں لت پت کو قبول فرما۔ دیگر شہداء بھی جب میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے تو اہل حرم کی یہی دعا ہوتی تھی کہ خدایا اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ جہاں ایک عابد اور زاہد کی دعا یہ ہوتی ہے کہ خدایا ہمیں کچھ عطا کر، وہاں عارف کی کوشش ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے سخی، باسط اور واہب جیسے اسماء حسنہ کے مظہر بنے، جبکہ زاہد و عابد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اخذ و قابض جیسے اسماء حسنہ کے مظہر بنے۔ چونکہ عرفان کچھ دینے کی غرض سے ایک مخصوص قسم کی دعا کا نام ہے، اس لیے عرفان حماسہ و شجاعت کا مخالف نہیں بلکہ ان کی عین موافق ہے۔ عرفان کے بغیر زہد و عبادت اگرچہ بجائے خود فضیلت ہے لیکن ان میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ رذیلت ہے، اور یہ رذیلت ہی ہے جو شجاعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، ورنہ کوئی فضیلت کبھی دوسری فضیلت کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی۔ انسان کامل تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور کی دعائیں بھی ایسی ہی تھیں کہ خداوند تعالیٰ سے کچھ دینے کی دعا کرتے تھے نہ کہ کچھ لینے کی۔ آپ خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اے خدا مجھے قبول کر لے، جو کچھ تیری راہ میں دے رہا ہوں اسے قبول فرما۔ یوں نہیں کہتے کہ خدایا مجھے ایک، بلکہ عرض کرتے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کو لے کر انسانی معاشرے کے لیے خرچ کر دے۔ اگر کوئی شخص دنیا سے دوری کو خلق خدا سے دوری کے ساتھ مخلوط کر دے تو وہ عارف نہیں ہو سکتا، بلکہ عارف کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا طلبی کا دھبا اس کے دامن پر نہ لگے، وہ لوگوں کے اندر رہ کر معاشرے کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے اور لوگوں کی مشکل گرہیں بھی کھولتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا اصل مقصد 2 چیزوں کو بتاتے ہیں، ایک علمی اور عقل نظری سے مربوط مسائل اور دوسرے عقل عملی سے متعلق مسائل جیسے ارادہ، اخلاص، نیت، عبادت وغیرہ۔ چنانچہ امیر المومنین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے،
لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں۔ پس انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتوں کی بندگی سے آزاد کرائیں، لہٰذا اگر کسی شخص کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشات کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں لے آئے تو اس نے انبیاؤں کا کام کیا، اور اگر ممکن ہے بعض اوقات اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑ جائے، کوئی اہل معرفت بھی اس کائنات میں انبیاء کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی انسان بھی سیاسی و عسکری جنگوں سے دوچار نہیں ہوا، چنانچہ قرآن کریم میں سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے کہ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جن کی رکاب میں پروردگار کو ماننے والوں نے دشمنوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں، اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں سے وہ مست نہیں ہوئے، نہ ہی کمزور اور ضعیف ہوئے، اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ محسوس کی۔ بے شک خدا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا اور اس راہ میں شہید بھی ہوئے ہیں اور دوسروں کو قتل بھی کیا ہے۔ یہ بہت کم اتفاق ہوا ہے کہ کچھ نبی جنگ میں مبتلا نہ ہوئے ہوں، چونکہ معاشرے کی اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ اختیار طاقتوروں اور ثروت مندوں سے لے کر اہل افراد کے سپرد کیا جائے، اور یہ کام نصیحت سے انجام نہیں پاتا بلکہ اس کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ واضح رہے کہ اہل جنگ وہ ہوتا ہے جو اہل معرفت ہو، اور اہل معرفت وہ ہوتا ہے جو موت سے نہ ڈرے بلکہ موت کو ایک نئی زندگی شمار کرے۔ موت سے دل لگانے کے لیے انسان کو مجبوراً موت کے بعد والے مرحلے کو صحیح طور پر سمجھنا پڑے گا۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت سے انسان کیا بن جاتا ہے۔ کیا ایک درخت کی مانند خشک مردہ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں، یا انسان ایک پرندے کی مانند ہے کہ جس پر پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پرواز کی دل فریب فضاؤں میں موجود رہتا ہے۔ پس موت کبوتر روح کی آزادی کا نام ہے، چونکہ نہ فکر و اندیشے کو موت آتی ہے اور نہ ہی روح کو موت آتی ہے۔ تصورات کبھی نہیں مرتے، انسانی فضائل کو ہرگز موت نہیں آتی، یہ امور موت اور مرنے والوں کی قلمرو سے باہر ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام خمینی نے کس طرح مناجات کو اس مجاہدانہ شجاعت و حماسے کے ساتھ یکجا کر دیا۔ ایک طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خضوع اور بندگی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اپنے مضبوط اقتدار کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان دونوں راستوں کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خداوند تعالیٰ سے دعا مانگو کہ تمہیں شہداء کے مقام و منزلت پر پہنچا دے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہداء کون لوگ ہیں۔ شہداء وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بعد زندہ رہ جانے والوں کے لیے مسرت کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نہیں جانتے خدا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ خدا نے مجھے مغفرت عطا کی ہے اور کس طرح مجھے اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے۔ شہید کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے دین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بے صبری کے ساتھ شہادت کے منتظر رہو، اور شہداء سے ہمیشہ یہی خطاب کرو کہ اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ہمراہ جنت میں شہداء و صالحین کے ساتھ ہوتا جو بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور شہداء بھی جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اے کاش آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے اور یہ سب کچھ دیکھتے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ عبادت اور دعا کے کئی درجات ہیں، ایمان سے لے کر احسان تک اور احسان سے لے کر ایقان تک۔ انسان کبھی دور سے غیب کے اسرار سے آگاہ ہوتا ہے اور غیب پر ایمان لے آتا ہے، یہ مومن بالغیب ہے۔ اس نے نہ کسی چیز کو تحقیقاً دیکھا ہے اور نہ ہی تشبیہاً دیکھا ہے۔ ایمان سے اوپر مرحلہ احسان ہے، جس میں انسان اس طرح سے خدا کی عبادت کرتا ہے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ گویا اور کان جب اپنے کمال کو جا پہنچتے ہیں تو تحقیق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ زید بن حارث گویا کے مرحلے میں ہیں اور کہتے ہیں کہ گویا میں عرش خدا کو دیکھ رہا ہوں، بہشت و جہنم اور اہل ثواب و عقاب کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ اس سے بالا تر مرتبے میں بکلی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسی آن سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ گویا دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ راہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے اور اس کا وعدہ بھی دیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر علم یقین پیدا کر لو
تو جہنم کو دیکھ لو گے، اور پھر تم عین الیقین کی حد تک جہنم کو دیکھ لو گے، اور اس وقت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جسے اہل معرفت میں سے عظیم لوگ طلب کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی دعائے عرفہ میں خداوند تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اتنی توفیق دے تاکہ تجھ سے ڈر سکوں، اور یہ دعا کچھ دینے کے لیے ہے۔ جو کہے خدایا مجھ کو بخش دے وہ عارف نہیں، چونکہ عارف کہتا ہے خدایا مجھے اتنا ڈرا دے کہ گناہ نہ کروں۔ ابتدا میں نفسانی خوف اور آخر میں عقلانی خوف مانگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ایسی ہی تھی کہ خدایا اپنا خوف ہمیں عطا کر تاکہ وہ ہمارے اور تیرے بارگاہ میں معصیت کرنے کے درمیان حائل ہو جائے۔ یوں نہیں فرمایا کہ خدایا اگر میں نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کی تو مجھے معاف کر دینا، بلکہ فرمایا خدا مجھے اتنا خوف عطا کر کہ میں غلطی کروں ہی نہیں۔ ایسے ہو ہی کیوں کہ پہلے میں گناہ کروں اور پھر اللہ سے چاہوں کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ ان دونوں دعاؤں میں بہت فرق ہے، چونکہ ایک عارفانہ دعا ہے جس میں اللہ کو کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عارف اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے خدا یہ سکون میرے دل سے لے لے، اس کے بدلے اپنی یاد کی تڑپ میرے دل میں پیدا کر دے، جبکہ زاہد اللہ سے سکون دل کی دعا مانگتا ہے۔ بس ایک اللہ سے دل کا سکون مانگتا ہے اور دوسرا اللہ سے دل کی بے قراری طلب کرتا ہے۔ ان ساری دعاؤں میں عارف کا ہاتھ دینے والا ہے اور زاہد کا ہاتھ لینے والا ہے۔ لینے والا ہاتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ خدایا ہمیں جنگ میں مبتلا نہ کر، امن اور سکون عطا کر، جبکہ عارف اللہ سے شہادت مانگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ تھی کہ ہر روز صبح طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتے اور جواب دیتے۔ ایک دن صبح سویرے ایک جوان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی، جو لگتا تھا بظاہر کئی دنوں سے نہیں سویا، چہرے کا رنگ زرد، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ حضرت نے اس جوان کی احوال پرسی کی اور فرمایا اے جوان کس حالت میں صبح کی ہے؟ تو جوان نے جواب دیا اصبحت اے رسول خدا میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے اس سے حال نہیں بلکہ اس کی حالت پوچھی تھی کہ کس حال میں ہو، یعنی دینی حالات میں کس حالت و مقام میں ہو۔ اسی وجہ سے اس نے جواب دیا کہ حالت یقین میں ہوں، ورنہ اگر حال پوچھا ہوتا تو وہ کہہ دیتا رات کو کم سویا ہوں۔ شاگرد کو چاہیے اپنا حال استاد کو بتائے اور مریض کو چاہیے کہ اپنا حال طبیب کو بتائے۔ اہل راز سے اپنے اسرار چھپانا ادب کے خلاف ہے، جیسا کہ نااہل کے سامنے اسرار بیان کرنا خلاف شرع ہے، چونکہ ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنا ناروا نہیں ہوتا۔ خدا رحمت کرے ہمارے استاد محترم جناب محی الدین مہدی مرحوم کو کہ جو اکثر یہ والا شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے اس نے کہا وہ دوست جس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کا جرم فقط یہ تھا کہ اسرار فاش کر دیا کرتا تھا۔ اور کبھی یہ شعر پڑھتے کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے آئینے میں تیری تصویر نہیں دیکھی، ورنہ ابو البشر کو اس قدر سجدہ ترک کرنا روا نہ تھا۔ اور کبھی جناب سید حیدر آملی کا یہ جملہ دہراتے کہ نااہل کے سامنے راز فاش کرنا خلاف شرع ہے اور اہل راز کے نزدیک راز چھپانا خلاف ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس روشن ضمیر جوان سے پوچھا کہ کس حالت میں ہو تو اس نے عرض کی حالت یقین پر۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر حقیقت کی ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے، تیرے یقین کی کیا علامت ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ عرش کو گویا روشن اور نمایاں دیکھ رہا ہوں، جنت اور جنتیوں کو اور جہنم اور جہنمیوں کو بھی گویا دیکھ رہا ہوں۔ جب اس نے اپنی باطن کی خبر تھی تو رسول اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کا راز بھی بتایا اور فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ نے ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ چونکہ بندہ حق ہے، ہوس و خواہشات کی قید سے آزاد ہے، خدا نے اسے منور القلب بنا دیا۔ انسان دو جگہوں پہ غلام نہیں بن سکتا۔ خدا نے کسی انسان کے اندر دو دل قرار نہیں دیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو ایک مرتبہ دنیا کا اسیر ہو جائے وہ بندہ حق نہیں ہو سکتا، چونکہ ایک شخص دو جگہ زندان میں نہیں ڈالا جا سکتا، یا دنیا میں یا رحمت حق کے سائے میں۔ حضور نے بھی اس جوان سے یہ فرمایا کہ اس
پر ثابت قدم رہو، یعنی اس راہ کو جاری رکھو۔ اور یوں رسول اللہ نے اس جوان کے عرفان کی تصدیق کر دی اور اسے سند دے دی کہ تم حقیقی عارف ہو۔ اس کے برخلاف ایک دوسرے واقعے میں روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے کی مرمت کر رہے تھے کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے حضور کو مشغول دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کروں؟ تو حضور نے اسے محروم نہیں رکھا اور مرمت کی اجازت دے دی۔ اسی دوران حضرت نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ اب چونکہ یہ شخص عرفان کے اعلیٰ مراتب پر فائز نہیں تھا اور اس کا ہاتھ لینے والا تھا، لہٰذا عرض کرنے لگا کہ میری آرزو یہ ہے کہ قیامت میں بہشت میں چلا جاؤں۔ نبی نے فرمایا، یہ ایک ممکن بات ہے، لیکن اس کے لیے تجھے بہت طولانی سجدے کرنے پڑیں گے۔ لیکن وہ جوان کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کا دل اللہ نے ایمان سے روشن کر دیا ہے، جب اس نے حضرت سے دعا کی خواہش ظاہر کی تو حضرت نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بیمار ہو کر زرد چہرے کے ساتھ بستر مرض پر مرنا نہیں چاہتا۔ یہ بدن ایک ذخیرہ ہے، اسے بستر بیماری پر کیوں ضائع کروں، بلکہ بہتر ہے کہ اسے بھی حق کے راستے میں قربان کروں۔ یہ عارف کی دعا ہے، یہ عرفان و حماسے کے درمیان ہم آہنگی ہے، یہ تعریف و تجسس کی سازگاری ہے۔ یہاں معرفت اور ستم ستیزی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، یہاں عارف کی للکار ہے اور للکارنے والے مجاہد کی معرفت۔ ہاں تو رسول اللہ نے اس جوان کے لیے دعا کی اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ بیان مذکورہ سے امام خمینی کے وصیت نامے کے کئی ایک مضامین بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ دعائے عرفہ اور صدائے کربلا میں ہم آہنگی کا راز بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی مناجات اور ان کے رجز کار کا راز بھی منکشف ہو جاتا ہے۔ اس جوان کے ایمان سے منور دل کے عارفانہ دعا اور شہادت کی آرزو کی کلید بھی ہاتھ آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ تمام نمونے شجاعت و عرف، اس نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ کی ذات مستجاب الدعوات ہے، لہٰذا میرے لیے دعا فرمائیں کہ شہید ہو جاؤں، نہ کہ مردار ہو کر اپنی حیات کو ضائع کر دوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ مر کر ایک بدبودار مردار بن جاتا ہے۔ اس کے عزیز و اقارب کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے جتنا جلدی ہو سکے زمین میں دفن کر دے تاکہ اس کی بدبو اور تعفن فضا کو آلودہ نہ کر دے۔ ایسے عالم میں مردار کو اپنے عمل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ چونکہ انسان کی اس دنیا میں جس قسم کے تصورات، اخلاق، اعتقادات اور اعمال ہوں، ان میں سے ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ظاہراً انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان اپنے اعمال کی کوٹھری میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بس معمولی لوگ معمول کی موت کے بعد مردار ہو جاتے ہیں، لیکن الہی انسان مردار نہیں ہوتے بلکہ طیب و طاہر، پاکیزہ، معطر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب جوان موصوف نے ان سے شہادت کی التجا کی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تم جوان ہو، بلکہ جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر شہادت کی صلاحیت موجود ہے تو اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور ان کا اس طرح کی دعا کرنا بجائے خود شجاعت و عرفان کے مابین ہم آہنگی کی سند ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ جناب ابو علی سینا کے مطابق عارف شجاع ہوتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ شیخ رئیس کا یہی بیان باعث بنا کہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے شرح اشارات کے آغاز میں ابن سینا کے بارے میں کہا کہ ان کی باتیں روایات کی طرح بہت ہی پختہ ہوتی ہیں، چونکہ انہوں نے جب کچھ کہا ہے اسی مکتب سے سیکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حکمہ الہی نے جو کچھ کہا ہے مکتب قرآن و روایت سے ہی لیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد فوراً ہی ایک جنگ چھڑ گئی جس میں کئی افراد نے جام شہادت نوش کیا، جن میں یہ جوان مذکور بھی تھا۔ اسی واقعے سے ہم یہی استفادہ کرتے ہیں کہ ملکوتی نگاہ کے مالک ہونے اور جنگ کا شوق رکھنے میں کوئی تضاد و ناسازگاری نہیں ہے، چونکہ انسان ملکوتی ہوتا ہی اس وقت ہے جب جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اس وجہ سے معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یا زہر سے یا قتل سے شہید ہوا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کا ارشاد ہے، کتنے ہی ایسے نبی تھے جن کی رکاب میں بہت سے رب کو ماننے والے بھی جہاد و قتال میں شریک ہوئے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہوں،
یا دعائے عرفہ، صدائے کربلا ہو یا امام خمینی کا وصیت نامہ، سب کے سب آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ شہید کے لیے آنسو گرانا انسان کے اندر شہادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، چونکہ آنسو پر اسی کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کے لیے یہ آنسو ٹپکتا ہے۔ جو شہید کے لیے آنسو بہاتا ہے اس کے لیے شہادت کا ذائقہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ جو غیر شہید کے لیے روتا ہے تو اس کے لیے موت کا مزہ نہایت تلخ ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ موت سے نہ گھبرائے تو اس کا بہترین راستہ توحید اور معرفت خدا ہے، کہ جس کا ارمغان محبت جیسا سرمایہ ہوتا ہے۔ شہدائے کربلا میں سے ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ دوسروں سے پہلے شہید ہو جائے۔ شب عاشور جب ان سے جانے کو کہا گیا تو ایک بھی نہیں گیا۔ مقتل میں جانے کے لیے بھی ایک دوسرے پر سبقت لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنا مقام دیکھ لیا تھا، چونکہ وہ ایسے مرتبے پر جا پہنچے تھے جہاں سے قیامت میں اپنا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا بہت ہی بےتابی کے ساتھ مقتل کو جاتے تھے۔ صرف کربلا میں ہی منحصر نہیں بلکہ صدر الاسلام میں بعض پاک باز صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ بعض جنگوں میں ایسے بھی ہوا ہے کہ فقط ایک کھجور سب چوستے اور یوں کہتے کہ ہماری اور بہشت کے درمیان اب تیر کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ جو بھی اپنا مقام دیکھ لے وہ جنگ میں دوسروں سے پہل کرے گا، اور اپنا مقام دیکھنے کے لیے چشم باطن کی ضرورت ہے۔ جس کے اندر ایسی معرفت پیدا ہو جائے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے حقیقی عبادت کی ضرورت ہے۔ درج ذیل آیہ کریمہ کے ضمن میں اہل معرفت نے ایک باریک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اہل کتاب توریت، انجیل اور خدا کی طرف سے نازل کردہ احکام پر عمل کرتے تو وہ اوپر سے اور نیچے سے روزی تناول کرتے۔ یہ آیہ کریمہ جس طرح رزق ظاہری کو شامل ہے، باطنی رزق کو بھی بیان کر رہی ہے۔ البتہ باطنی روزی کی دو قسمیں ہیں، الہامات الہی اور دوسرا وہ علم کہ جو سیر و سلوک سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ علم کہ جو انسان مدرسے سے حاصل کرتا ہے ہرگز باطنی رزق میں داخل نہیں ہے بلکہ مادی رزق کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح ایک شخص یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، پڑھ لکھ کر کچھ معلومات حاصل کرتا ہے، پھر ان کے سہارے مال و دولت کھاتا ہے، ایسے ہی جو شخص حوزہ علمیہ میں یا دانشگاہ میں علم حاصل کرتا ہے اور معلومات اکٹھی کرتا ہے، وہ علوم جن کی وجہ سے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے مادی اور دنیاوی علوم میں شمار ہوتے ہیں، نہ کہ معنوی علوم میں۔ لہٰذا علم مدرسے کو اہل معرفت خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ علوم معنوی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم ان علوم معنوی کی وہ ہے کہ جو کسی رنج و زحمت کے بغیر ہاتھ آ جاتے ہیں، جنہیں الہامات کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دولت وہ ہے جو خون دل پیے بغیر ہاتھ آ جائے، ورنہ یہ سب باغ جناح سعی و عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ دوسری قسم ان علوم کی ہے کہ جو سیر و سلوک، جہاد بن نفس، مستحبی روزے رکھنے، راتوں کو جاگنے، کم باتیں کرنے، غذا کم کھانے، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے، کسی کی غیبت نہ کرنے، مختصر کلام کرنے، نماز شب پڑھنے وغیرہ سے سینکڑوں دوسرے راستوں سے حاصل ہوتے ہیں، جنہیں علوم ذوقی کہا جاتا ہے۔ بعض طلاب ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ تحصیل علم کے آغاز سے ہی جناب شیخ بہائی کے اشعار زیر لب پڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ علوم رائج فقط قیل و قال ہیں، اور یہی مضامین جو جناب شیخ بہائی کے اشعار میں ہیں اور اہل دل طلاب کی گنگناہٹ میں امام خمینی کی معروف غزل میں بھی موجود ہیں، جس میں امام کہتے ہیں کہ میں علم مدرسے سے تھک گیا ہوں، اور علم مدرسہ دنیاوی علوم کا حصہ ہے۔ چونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص 10-20 سال کی محنت و مشقت کے بعد پڑھ لکھ کر ایک ماہر طبیب یا زراعت کا ماہر بن جائے، ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک آدمی 20 سال کی زحمت سے حوزہ علمیہ یا دانشگاہ میں ایک عالم یا دانشور بن جائے، کیونکہ جو علم انسان کو خاکسار نہ بنائے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نہ نکالے، انسان کو اہل معنی نہ بنائے، عالم کی غیب کی طرح انسان کی آنکھ نہ کھولے، ایسا علم کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کے متعلق علوم کی طرح ہی ہے جو آخری عمر میں انسان بھلا بیٹھے گا۔ تمام فتنہ و فساد اسی علم کی وجہ سے ہے۔ امام خمینی اپنی مذکورہ غزل میں اس قسم کے علم مدرسے کا رونا رو رہے ہیں، ورنہ وہ علم کہ جو سیر و سلوک سے انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ تو ہر انسان
امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں امت مسلمہ کو ادعیہ اور مناجات کے عالی شان مضامین و معارف کی طرف توجہ دلائی ہے، اور دوسری طرف بڑی عالمی طاقتوں کے خلاف ایک مسلسل جہاد کی بھی دعوت دی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فرد یا ایک امت عارف بھی ہو اور جنگجو بھی ہو؟ یعنی جو لوگ عرفانی خو رکھتے ہیں اور اہل مناجات ہیں، آیا اہل نبرد و رزم بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام خمینی کے وصیت نامے سے استفادہ ہوتا ہے کہ نہ فقط عرفان و جہاد کے مابین یکجہتی کا امکان ہے، بلکہ ان کو ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی علمی اور عملی سیرت سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ دونوں فضیلتیں موجود تھیں۔ انقلاب اسلامی کی جڑیں انبیاء و اولیاء الہی خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت حسنہ سے جا ملتی ہیں۔ گزشتہ فصول میں بیان ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شجاعانہ روح کا راز آپ کی دعائے عرفہ ہے، چونکہ یہ وہی نرم و لطیف روح ہے جو ایک طرف دعائے عرفہ جیسی عظیم مناجات کرتی ہے اور دوسری طرف سے کربلا کا عظیم حماسہ بھی خلق کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ عواطف احساسات غصب کے مقابلے میں ہیں، لیکن دین اسلام دین احساسات نہیں بلکہ دین عقل ہے۔ عواطف اور غضب دونوں عقل کی حکومت میں عمل کرتے ہیں۔ عقل کبھی قساوت و سختی کا حکم دیتی ہے اور کبھی نرمی کا، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک امت بارگاہ حق میں اہل مناجات اور اہل گریہ و نالہ ہو، لیکن ظالموں کے مقابلے میں استقامت نہ دکھائے۔ یہ جو کبھی نرم خوئی اور جنگ کے مابین تضاد نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن دو سرچشموں سے ہر دو صفات جنم لیتی ہیں ان میں تضاد آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ دونوں عقل کی طرف سے ہدایت پائیں اور ہر ایک اپنے مقام پہ قرار پا جائے تو اس صورت میں نہ فقط ان میں اختلاف نہیں ہوگا بلکہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سازگار بھی ہوں گے۔ قرآن کریم نے عفو درگزر اور جنگ اور مقدس سختی کو حقوقی مسائل میں ذکر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ربی ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور عداوت میں آپس میں تعاون نہ کرو۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور ایک دوسرے سے درگزر کرو، آپس کی خطاؤں کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اسی طرح قرآن مجید نے خاندانی اور داخلی زندگی میں مودت اور رحمت کا حکم دیا ہے۔ خدا نے تمہارے درمیان مودت و رحمت مقرر کی ہے۔ خاندانی زندگی کا آغاز زوج و زوجہ کے مابین مودت اور رحمت سے ہوتا ہے تاکہ اولاد محبت و رحمت کے زیر سایہ تربیت پا سکے۔ اسی طرح معاشرے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ربی ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ لیکن جب احکام میں الہی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر سخت لہجے میں فرمایا کہ اگر بعض لوگ واضح و نصیحت کے ذریعے ٹھیک نہ ہوں اور عفت عمومی کو نقصان پہنچائیں تو نظام عدالت الہی میں ان کی سزا کوڑے ہیں۔ ایسے افراد پر حد جاری کرتے وقت کچھ لوگ موقع پر حاضر ہو کر حکم الہی کا اجرا ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ اور دین خدا کے معاملے میں ان پر تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، یعنی حد جاری کرتے وقت تمہارا وہاں حاضر ہونا بھی ضروری ہے، اور جن پہ حد جاری ہو رہی ہے ان پر عدالت الہی کے مقابلے میں رحم دلی کا اظہار مت کرو، چونکہ یہ ایک کاذب رقت ہے اور جھوٹی محبت اور غلط دوستی ہے۔ بنابراین وہی دین کہ جو آپس میں محبت و مودت کا درس دیتا ہے، وہی حدود الہیہ کے اجرا میں عفو درگزر سے منع کرتا ہے۔ حرمت اور عفت عمومی کی خلاف ورزی کی مانند دیگر مواقع پر بھی حکم یہی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اقتصاد، سیاست یا امن عامہ میں خلل ایجاد کرے، یا ایسا مجرم جب سزا پانے لگے تو تمہیں اس کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ دین عقل ہے نہ کہ دین احساسات۔ اسی وجہ سے دین میں کبھی ہمدردی و عطوفت کا حکم ہے اور کبھی بے مہری اور قساوت کا۔ قرآن مجید کی اس آیا میں نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ایسے مواقع میں ہمدردی کا اظہار کریں یا سفارش کریں اور واسطہ بنیں۔ عالم اسلام کے نامدار عارف جناب محی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ ذکر خدا جنگ سے بالا تر ہے۔
عارف موصوف کی یہ بات قابل توجہ ہے، چونکہ جنگ کے دو چہرے ہیں، ایک کی بازگشت شہادت کی طرف ہوتی ہے اور دوسرا چہرہ نسل انسانی کی ہلاکت کا باعث ہے۔ ان کی مراد یہ نہیں کہ ذکر خدا شہادت سے بالاتر ہے، چونکہ جہاد و شہادت و دفاع اور حدود کی حفاظت خود یاد خدا کا مصداق ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذکر خدا راہ خدا میں جہاد سے بالاتر ہے، اور اگر ان کی مراد یہی ہو کہ ذکر خدا جہاد سے افضل ہے تو یہ ایک نادرست کلام ہے، چونکہ خود دفاع یاد حق ہے اور دعوت خدا کی اجابت ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنان دین کے خلاف جہاد کی دعوت دی ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس پر لبیک کہو، پس اس دعوت حق پر لبیک کہنا بھی یاد خدا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں جنگ و دفاع کا قانون بیان کرنے کے بعد یوں فرمایا ہے، اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کی اس دعوت پر لبیک کہو جو تمہاری زندگی اور حیات کی خاطر ہے۔ یہ آیہ کریمہ جنگ و جہاد کے سیاق و سباق میں بیان ہوئی ہے۔ یوں تو تمام احکام اسلامی حیات بخش ہیں، نماز، روزہ، حج سب انسان کو زندگی عطا کرتے ہیں، لیکن مذکورہ حکم نماز، روزہ یا حج کے بارے میں نہیں، بلکہ سورہ انفال میں جنگ و قتال کے تذکرے کے بعد بیان ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جنگ تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ تم عزت کے خواہاں ہو تو یاد رکھو کہ عزت حکومت الہی کے زیر سایہ ہی نصیب ہو سکتی ہے، چونکہ اگر کوئی اجنبی دشمن تم پر حاکم بن گیا تو وہ پھر بنی اسرائیل کی مانند تمہاری عورتوں کو زندہ رکھے گا، تمہارے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دے گا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب ایران کی اسلامی تاریخ ہجری سے بدل کر منحوس شہنشاہی تاریخ مقرر کی جا رہی تھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی طاق نسیاں کے سپرد ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی کریم کا نام نہ لو، بلکہ دعوت ناموں کے اندر کلمہ آغاز شاہ کا نام ہونا چاہیے، جس طرح ہم موحدین کا اعتقاد ہے کہ ہر عبادت اللہ کے نام سے شروع ہونی چاہیے، لیکن ان گمراہوں اور خود فروش افراد نے اپنی عزت اس فرعون کے سامنے سر تسلیم خم میں سمجھی۔ البتہ جو بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، اسے عزت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ راہ خدا میں دفاع کرے اور جہاد کرے، چونکہ یہ دین عقل ہے نہ کہ دین احساسات، لہٰذا عقل کامل نے بارگاہ حق میں گریہ و نالے کا حکم بھی دیا، باطل کے مقابلے میں بے مہری اور سختی برتنے کا فرمان بھی دیا۔ اللہ نے جب الہی انسانوں کی ستائش و تحسین کی ہے تو یوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ دین خدا کے معاملے میں ہمدردی و عطوفت کا اظہار مت کرو، جو لوگ اس دستور پر عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کی بھی ستائش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرمان خدا کے اجرا میں کسی کے ساتھ جھوٹی ہمدردی نہیں کرتے۔ جب ایک نظام عقل کے تحت قائم ہو جائے تو عقل تمام غرائز میں اعتدال قائم کر دیتی ہے اور خود عقل پر رنگ عشق چڑھ جاتا ہے۔ انسان تمائلات کے حوالے سے امید رکھتا ہے اور گریز کے حوالے سے خوف رکھتا ہے۔ یہ خوف و رجا ہر انسان میں موجود ہے، لیکن ایک موحد شخص کی امید و خوف توحید کی اساس پر استوار ہوتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو خدا سے جتنی محبت ہو اتنا ہی اس کا خوف ہونا چاہیے، اور محبت کے خوف و رجا میں اعتدال ہونا چاہیے۔ شدت کے ساتھ خوف خدا پیدا کرو اور اس کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اگر ہو سکے تو ان دونوں ہاتھوں کو اپنے اندر جمع کر لو، چونکہ جس کی امید خدا سے زیادہ ہوتی ہے اس کا خوف بھی خدا سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی خوف و امید دونوں کا ملجا فقط ذات خدا ہو نہ کوئی اور۔ جو فقط خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی غیر کی پرواہ بھی نہیں کرتا، فقط دین خدا کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جو شخص دین کی خاطر کوشش نہیں کرتا بلکہ سکوت اور لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے، وہ ہرگز خوف میں محد نہیں ہو سکتا۔ جو مفسرین اس طرح کا انداز فکر رکھتے ہیں وہ آیات الہی سے بھی ایسے ہی استفادہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن پر کوئی چیز ٹھوسنے سے پہلے خود قرآن سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اے ایمان والوں، تم اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ اگر بعض لوگ گمراہ ہو جائیں تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی اگر تم اہل ہدایت بنو تو گمراہوں کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔
جو مفسرین خوف میں موہد نہیں ہیں انہوں نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا کہ ہر شخص اپنی فکر کرے اور اسے دوسروں کی کیا پڑی ہے۔ مفسرین کے اس طبقے نے اس آیت کو سند قرار دے کر مسئلہ امر بالمعروف نہیں از منکر کو زمانہ مستقبل اور حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ ان کے مطابق جب حضرت حجت علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خود امر بالمعروف نہیں از منکر کریں گے۔ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، ان کے کہ ہر انسان ایک جدا دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیا امر بالمعروف اور نہی از منکر اسلام کی بنیادی احکام میں سے ہے یا نہیں، اور یہ کہ جہاد اور دفاع قرآن مجید کے قطعی اور یقینی فرامین سے ہیں یا نہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہی ہیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان اصولوں پر عمل کیے بغیر کوئی شخص ہدایت پا ہی نہیں سکتا، تاکہ یہ کہا جائے کہ اب اسے گمراہ لوگوں کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی جب تک انسان امر بالمعروف نہ کرے، دفاع اور جہاد نہ کرے، یا پھر قسط و عدالت کے قیام کے لیے کوشش نہ کرے، وہ نہ صرف ہدایت یافتہ نہیں بلکہ بجائے خود گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن جو مفسرین مقام خوف میں موحد ہیں وہ آیہ کریمہ سے توحیدی استفادہ کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو خوف کے معاملے میں یا وسنا ہیں یا پھر ثنوی ہیں، یعنی خدا اور غیر خدا دونوں سے ڈرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال سے امید وہ شخص رکھ سکتا ہے جو اپنی امید کی حد تک خوف خدا بھی رکھتا ہو۔ علی علیہ السلام اہل تقوی انسانوں کے اوصاف شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل تقوی خدا سے ہٹ کر کسی سے امید نہیں رکھتے اور خدا سے بڑھ کر کسی سے ڈرتے بھی نہیں۔ انسان سے آگے اگر فرشتوں پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو وہ بھی خوف و رجا کے درمیان میں ہی نظر آئیں گے، یعنی ملائکہ امیدوار بھی ہیں اور ہراساں بھی ہیں۔ اگرچہ فرشتے کے اندر بہت زیادہ اچھائی کے پہلو ہیں لیکن وہ انہیں بڑا شمار نہیں کرتا، چونکہ اگر اپنے خیر کے ان پہلوؤں کو بڑا شمار کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر امید زیادہ ہو جائے گی، اور جب امید کا پلہ بھاری ہو جائے تو خوف کا پہلو کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذات خدا سے جو خوف ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ کبھی بھی اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھتے، اور اگر ایسا کریں تو یہ امید و رجا ان کی خوف کو ختم کر دے گا۔ ایک یہ ہے کہ امید اور خوف کے درمیان حت المقدور بطور کامل ہم آہنگی پیدا کی جائے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف و امید کا یکجا ہونا ممکن ہے۔ دوسرا، علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو نمونے کے طور پہ متعارف کروایا ہے کہ جن میں خوف و رجا کے درمیان سازگاری کی فضیلت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل تقوی وہ لوگ ہیں کہ جن کی امید کا مادہ فقط ذات خداوند ہے اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ ان کے خوف کا ملجا بھی خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی سے ہراساں نہیں ہوتے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام اپنے کلام میں انسان سے ایک قدم آگے بڑھ کر ملائکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ملائکہ کی امید خدا سے زیادہ ہو جائے تو ان کا خوف کم ہو جائے گا، یعنی مخلوق ہونے کے ناطے خدا سے جتنی امید رکھنی چاہیے اتنا ہی خدا سے خوف بھی ہونا چاہیے، اور یہی شجاعت و عرفان کے درمیان ہم آہنگی بھی ہے۔ پس جناب محی الدین ابن عربی نے جو کہا تھا کہ یاد خدا جنگ و جہاد سے بالا تر ہے، قابل توجیہ ہے، چنانچہ خود ان کے کلام میں بھی اس توجیہ کے فراوان شواہد موجود ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کے نام اور یاد حق تعالیٰ میں فرق ہے، دل میں یاد حق اور لب پر نام حق رکھنا ہمارا فریضہ ہے، لہٰذا مجاہدین جب محاذ یا میدان قتال پر روانہ ہوتے تو روانگی کے وقت بسم اللہ وفی سبیل اللہ جیسے کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے، یعنی رزم کے لیے اسلحہ اٹھاتے اور دل میں یاد حق میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی وَلَبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لباس تقوی سے مراد زرہ، شمشیر، سپر، نیزہ و تیر ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد جنگ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا ہے، اور یہ جہاد ہی لباس تقوی ہے، یہی خدا کی زرہ ہے اور قابل اعتماد سپر ہے۔
جناب زید بن زین العابدین علیہ السلام نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ ایک شجاع جنگجو اور حق کا دفاع کرنے والا شخص قرآن مجید سے ہمیشہ عرفان کے ساتھ ساتھ حماسہ و شجاعت کا استفادہ کرتا ہے۔ دوسروں کے نزدیک لباس تقوی اس تسبیح کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی زحمت نہ کرنی پڑے، لیکن جو اہل حماسہ و جنگ ہو اس کے نزدیک لباس تقوی راہ خدا میں زرہ پہننے سے عبارت ہے۔ علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس کا واضح نمونہ ہے، اور انہی معصومین کی اتباع اور ان کی تعلیمات کے سائے میں امام خمینی بھی ایسے ہی تھے۔ مذکورہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مناجات اور جہاد میں کسی قسم کا اختلاف و نزاع نہیں۔ مستحب اعمال اور دفاع ایک دوسرے کو دفع نہیں کرتے، بلکہ بنیادی طور پہ قرآن کریم تو دفاع و جہاد کو عرفانی مراکز کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر جہاد نہ ہو تو گوشہ نشین راہب کا دیر ویران ہو جائے گا۔ جو لوگ اہل جنگ و جہاد نہیں ہیں بلکہ ان کے نزدیک ترک دنیا اور ترک خلق خدا آپس میں مخلوط ہو گئے ہیں، جو ایسے لوگ اس نقطے سے بے خبر ہیں کہ معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں کے لیے دلسوزی سے کام کرنا دنیا داری نہیں بلکہ آخرت ہے۔ ان سب کو قرآن مجید نے خبردار کیا ہے کہ تم لوگ اہل جنگ نہیں بلکہ اہل تسبیح ہو، لیکن یاد رکھو کہ جن کے ہاتھ میں نیزہ و شمشیر ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو تمہارے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں رہے گی۔ چنانچہ اسٹالن اور لینس کے تباہ کن نظریے نے نہ صرف مساجد بلکہ کلیسا و صومعہ و دیر کو بھی ویران کر دیا تھا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے بعض لوگوں کو دفع نہ کرے تو کلیسا، نمازیں اور مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ سب ویران ہو جائیں گی۔ یعنی اگر دفاع میں اگلی صفوں میں لڑنے والے اہل دفاع نہ ہوں تو نہ کوئی مسجد بچے گی اور نہ ہی کلیسا، نہ ہی دیر بچے گا نہ ہی کنیسا، چونکہ مادہ پرستوں کے نزدیک جو چیز یاد خدا کا موجب بنے وہ افیون ہے۔ ممکن ہے کسی شخص میں جنگ و جہاد کی خصلت موجود نہ ہو، اسے چاہیے کہ مجاہدین کے لیے دعا کرے۔ جس انسان کے اندر خوف و رجا کے مابین اعتدال برقرار نہ ہو وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے اور غیر خدا سے بھی، لہٰذا جب اس کے سامنے جنگ اور جہاد سے مربوط آیات کی تلاوت کی جائے تو جواباً کہتا ہے کہ یہ آیات حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانہ ظہور سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ حضرت حجت سابقہ بیان کی روشنی میں ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر تم حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے منتظر ہو تو تیر اندازی سیکھو، چونکہ ایک مسلح انسان ہی منتظر ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو تیر اندازی یا فائرنگ کے لیے تیار نہیں کیا، اس کا انتظار جھوٹا ہے، حقیقی نہیں ہو سکتا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو قائم آل محمد کے خروج کے لیے آمادہ کرے، اگرچہ ایک تیر ہی کی حد تک صحیح۔ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے جنگ کریں گے، ورنہ اگر اہل جنگ نہ ہو تو انہیں شہید کیوں کیا جائے گا؟ بنابری انفان و جنگ ایک دوسرے کے ہرگز مخالف نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اٹلی میں عارف نامور جناب محی الدین ابن عربی کے 750ویں یوم وفات کی مناسبت سے ایک سیمینار منعقد کیا۔ اگرچہ معمول یہ ہے کہ اس قسم کے خراج تحسین کی یادگاری اجتماعات صدی کے اختتام پر منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن استثنائی طور پر یہ سیمینار 750ویں یوم وفات پر اس لیے منعقد کیا کہ ابن عربی کو ایک ایسے عارف کے طور پر پیش کریں کہ جن کا حماسہ و شجاعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس بنا پر کہ عرفان کا شجاعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی یہ کوشش بالکل غلط تھی۔ ان کے گمان میں عرفان کا حماسہ و جنگ سے کوئی تعلق نہیں، نیز یہ کہ عرفان صلح کل کا نام ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ عرفان صلح کل کا نام ہے، لیکن ایسی صلح کل جس کے ہاں جنگ بھی صلح ہے۔ عرفان کے اندر زندان ایک اچھی چیز ہے، جنگ بھی ایک اچھی چیز ہے، جیسا کہ عارف جہنم کو بھی خیر کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جہنم نہ ہو یا زندان نہ ہو، کیونکہ اگر جہنم نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ فساد میں مبتلا ہو جاتے جو کہ آج جہنم کے خوف سے اچھے انسان بنے ہوئے ہیں۔
اٹلی کے اس مذکورہ سیمینار میں ان دو مطالب کو مخلوط کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عارف اہل صلح ہے نہ کہ اہل جنگ۔ حالانکہ شرکائے سیمینار اس نکتے سے غافل تھے کہ عارف صلح کل کو مانتا ہے لیکن جنگ کو بھی صلح کہتا ہے اور جہنم و زندان کو بھی صلح کہتا ہے، چونکہ اس کی نگاہ بہت وسیع ہوتی ہے۔ گزشتہ فصول میں بیان ہوا ہے کہ متکلم اور فیلسوف جب انسان کامل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو فقط نبوت و رسالت کے قلمرو میں بحث کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ بشر کو نبی اور پیغمبر کی ضرورت ہے یا معاشرے کو رسول کی ضرورت اس لیے ہے چونکہ بشر کو قانون کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان قانون بنائے تو لا محالہ اپنے فائدے کا قانون بنائے گا، لہٰذا قانون خدا کی ذات مقدس بنائے پھر اسے انبیاء کے ذریعے انسانی معاشرے تک پہنچائے۔ فی زمانہ جو قوانین اقوام متحدہ میں بنائے گئے ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے، بڑی طاقتیں انہیں اسی وجہ سے پسند کرتی ہیں۔ ایران میں بھی شاہی دور میں چونکہ سرمایہ دار نمونہ ہوتا تھا، لہٰذا ایسے قوانین بنائے جاتے تھے جو معاشرے کو سرمایہ داری نظام کی طرف لے جا سکے۔ بس ہر قانون ساز ایسا قانون بناتا ہے جو اس کے نفع میں ہو، لہٰذا سود خور انسان ہمیشہ ایک طرفہ قانون ہی بنائے گا، جبکہ قانون اس طرح کا بننا چاہیے جس میں تمام افراد کا فائدہ ملحوظ رکھا جائے۔ علم کلام اور فلسفے میں اس قسم کے مطالب نبوت کی ضرورت پر دلیل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب عارف انسان کامل کے متعلق بحث کرتا ہے تو فقط معاشرے کی اصلاح کے در پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خلیفۃ اللہ کی ضرورت ہے، ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے کہ جو انسانی معاشرے کو بھی چلا سکے اور انسان کے علاوہ دیگر موجودات کو بھی سنبھال سکے، یہی نہیں بلکہ ملائکہ کو بھی تعلیم دے سکے۔ بس عارف انسان کامل کا خواہاں ہے جو فرشتوں کو بھی ان کے علوم سے آشنا کرے۔ فیلسوف انسان کامل کو وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی حد تک قرار دیتا ہے، لیکن عارف اسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے مرتبے میں سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کی نگاہ بہت وسیع ہے۔ وہ کائنات کو اپنی اسی وسیع نگاہ کے ساتھ صلح کل کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کے نزدیک جو کچھ موجود ہے وہ خیر ہے، اور اس کے نزدیک جہنم بھی اچھی جگہ ہے۔ ان کے توصیف جہنم میں آیا ہے کہ دَأَرْ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ وَلَا تُسْتَمِعُ فِيهَا دَعْوَةٌ، جہنم ایسا گھر کہ جس میں نہ رحمت ہے نہ کسی کی فریاد سنی جائے گی، لیکن اگر جہنم نہ ہوتی تو بہت سے ایسے لوگ جو اس کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے گمراہ ہو جاتے، بلکہ اہل بہشت بھی جہنم کو دیکھ کر قدردانی کریں۔ وہ لوگ کہ جو زندان کے خوف سے گناہ نہیں کرتے انہیں زندان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگرچہ زندان کو ایک اسکول کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت بری جگہ ہے، لیکن پورے ملک کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی مناسب جگہ ہے۔ تو جیسے کوئی ملک زندان کے بغیر نہیں ہو سکتا چونکہ تمام لوگ پارسا نہیں ہوتے، اسی طرح یہ کائنات بھی جہنم کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام انسان پرہیزگار نہیں ہوتے، پس جہنم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے عارف جہنم کو جمال کے عنوان سے ایک اور رخ سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں شمار کی ہیں، بلکہ یہ مکمل سورہ فقط نعمتیں بیان کرنے کے لیے ہی ہے، اسی وجہ سے اس کا آغاز بھی اسم مبارک الرحمن سے ہو رہا ہے نہ کہ القہار سے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سورہ میں فقط رحمانیت خدا کا پہلو ہے۔ چنانچہ خدا رحمان کی اولین رحمت قرآن کریم ہے اور خود ذات خداوند تعالی معلم قرآن ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے رحمان کہ جس نے قرآن سکھایا یا انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی، یعنی جو بھی قرآن پڑھ لے وہ انسان ہوتا ہے، اور جب انسان بن جائے تو اس کا کلام بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ جو قرآن نہیں جانتا وہ انسان نہیں، اور جو انسان نہیں اس کا کلام مبہم ہوتا ہے، جیسے بہائم ہیں چونکہ ان کی بات واضح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آسمانی اور زمینی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ جہنم کو بھی انہی نعمتوں کے زمرے میں شمار کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجیح بندیہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تم اس کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ لہٰذا بہشت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خدا کی نعمت ہے اور تم اس کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ ایسے ہی جنت کے اندر موجود پھلوں کا ذکر کیا، اور بعد میں جب جہنم اور اس کی پگھلی ہوئی دھاتوں کا ذکر کیا تو بھی یہی فرمایا وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظًا مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے اوپر
آگ کے شعلے اور پگھلا ہوا پیتل ڈالا جائے گا اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، پس تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی جب یہ پگھلا ہوا پیتل تمہارے سروں پہ ڈالا جائے گا تو کتنا ہی اچھا ہوگا، پس یہ عذاب بہت ہی اچھا ہے اور یہ نعمت ہے جو بہت عالی شان ہے۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں وہ عرفا کے لیے بھی ہیں، حکما و متکلمین کے لیے بھی ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی ہیں، چونکہ قرآن ہدی للناس ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا مطلب نہیں جسے کوئی نہ سمجھ سکے، باوجود اس کے کہ اس آسمانی کتاب میں کتنی ہی ایسی عمیق اور دقیق آیات ہیں جنہیں عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہی عمیق مطالب قرآن کے اندر کسی دوسرے مقام پر بہت ہی سادہ مثال کی صورت میں بیان ہوئے ہیں جنہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سادہ لوگ عمیق مطالب کو مثال کے قالب میں ہی سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ البتہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کے درمیان فرق کی صرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جنہیں خواص کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، دوسرے یہ کہ قرآن میں ایسا کوئی مطلب نہیں جسے عام افراد نہ سمجھ سکے، یعنی خدا نے ان عمیق آیات کے مطالب کو عام لوگوں کے لیے سادہ مثالوں کی شکل میں بیان کر کے قابل فہم بنا دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کو عرفا اپنے لیے محور بحث قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر آیہ کریمہ کو دوسرے علوم سے تعلق رکھنے والے افراد پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نے ان سب کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ عارف یہ نہیں کہتا کہ شیطان نہ ہو، بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ شیطان کا ہونا خیر ہے، چونکہ ہر انسان شیطان کے ساتھ جنگ و نبرد کے بعد ہی کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو شیطان کا وسوسہ بھی نہ ہوتا، اور اگر شیطانی وسوسہ نہ ہوتا تو انسان کے اندر کوئی جنگ نہ ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی شخص بھی کسی بہتر مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ ہمیں یہ حکم ہے کہ شیطان پر لعنت کریں، اسے دھتکاریں، شیطان اور اس کے پیروکاروں کا اہل جہنم میں سے شمار کریں اور اس سے خدا کی پناہ مانگیں، لیکن یہی شیطان مظہر اضلال حق ہے، یعنی خدا جب بھی کسی کو پکڑنا چاہے تو اس تعلیم دیدہ سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے ہی پکڑتا ہے۔ شیطان نظام خلقت میں ایک سدھایا ہوا کتا ہے، لہٰذا ہر ایک پر نہیں بھونکتا، ہر ایک کو کاٹتا بھی نہیں، بس کل کائنات کے نظام میں شیطان کا ہونا بھی ایک رحمت ہے۔ چونکہ اگر کسی شخص کے پاس تربیت یافتہ کتا ہو تو باوجود کہ وہ ایک کتا ہے جو نجس العین اور حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خدمات بھی ہیں۔ شیطان عام لوگوں پر بھونکتا ہے، لیکن انبیاء لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے بھونکنے کی طرف توجہ نہ کرو، اولیاء بتاتے ہیں کہ اس کے خلاف جنگ کرو اور اس کا مقابلہ کرو، لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی طرف توجہ نہ کرے اور ہادیان الہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا رہے تو یہ اس پر بھونکنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور عقب پیچھے ہٹ جاتا ہے، چونکہ یہ خناس ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پاؤں آگے بڑھاتا ہے اور ایک پاؤں پیچھے رکھتا ہے تاکہ فرار ہو سکے۔ مولا علی علیہ السلام شیطان کی تصویر پیش کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ شیطان ایک بزدل چور کی مانند ہے جس کے دونوں پاؤں ایک ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ ایک پاؤں آگے اور دوسرا پاؤں فرار کے لیے پیچھے ہوتا ہے۔ بس اگر تم اس کی طرف سے ہوشیار رہو اور اس پر نگاہ کرو تو وہ فرار کر جائے گا، اور اگر بلند آواز نکالو تو بھی بھاگ جائے گا، اور اگر اعوذ باللہ کہہ دو تو بھی وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوگا، چونکہ وہ ہمیشہ فرار کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب وہ بھونک رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیں، وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، پہلے وسوسے کرتا ہے، اب خناسی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کی خصلت خناسی کی وجہ سے ہے۔ شیطان جب سامنے آتا ہے تو الذی یوسوس فی صدور الناس کا مصداق ہوتا ہے، اور جب انسان اس کے ہاتھوں اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور اسے دھتکارتا ہے تو وہ ایک کونے میں دبک کر چھپ جاتا ہے، لہٰذا اس وقت اسے اسیر کرنا آسان ہوتا ہے۔ شیطان کو اسیر کرنے کے بعد انسان سکون محسوس کرتا ہے، لہٰذا انبیاء شیطان کو اسیر بنا لیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اسیر بنا لے۔ اندرونی اور بیرونی جنگ میں یہی فرق ہے کہ بیرونی جنگ میں دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو مار دے یا اسیر بنا لے، لیکن اندرونی جنگ میں شیطان انسان کو ختم نہیں کرنا چاہتا، چونکہ اس کام سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا اسیر بنا لے، اسے اپنے کاموں کے لیے آلہ کار بنا لے،
لہٰذا پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان زندہ اس کے ہاتھوں اسیر بن جائے، اور معصومین علیہ السلام کے اس فرمان کے معنی بھی یہی ہیں کہ کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں جو خواہشات کی اسیر ہیں، بنا بری انبیاء علیہ السلام کی کوشش ہے شیطان اسیر بن جائے، لہٰذا میں نے شیطان کو اسیر بنا لیا ہے اور وہ میرے ہاتھ پر تسلیم ہو گیا ہے۔ حاصل یہ کہ اگر انسان دید معرفت پیدا کر لے تو وہ بدترین مقام یعنی جہنم کو بھی کل کائنات کے نظام میں خیر سمجھتا ہے۔ وہ جہنم اور شیطان کے ہونے کو اصل کائنات کے نظام میں ضروری قرار دیتا ہے۔ اٹلی اور یورپ کی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے سمجھا شاید عرفان جنگ کی نفی کرتا ہے، جبکہ وہ اس نقطے سے غافل ہیں کہ عارف کے نزدیک جنگ دفاع خیر ہے، عارف ہرگز جنگ و جہاد کی نفی نہیں کرتا۔ یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔